سجاد میر، صحافی، دانشور، استاد، کالم نگار اور ماہر ادبیات سجاد میر 22 جولائی سن 1947 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ 22 دن کی عمر میں والدین کے ہمراہ ہجرت کر کے ساہیوال آئے۔ یہاں مجید امجد جیسے گیانی سے ادبی تربیت پائی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد سن 1968 میں انگریزی ادبیات کی تعلیم کے لیے پنجاب یونیورسٹی پہنچے۔ ایم اے انگریزی کے بعد معاش کے لیے صحافت کا انتخاب کیا۔ 70 کی دہائی میں صحافت کے لیے کراچی منتقل ہو گئے۔ جسارت، حریت اور نوائے وقت جیسے موقر اخبارات میں ذمہ دار عہدوں پر فائز رہے۔ سندھی زبان کے اخبار الوحید سے بھی وابستہ رہے۔ آزادی صحافت کے لیے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن اور متعدد نجی نشریاتی اداروں پر میزبان اور تجزیہ کار کے فرائض انجام دیے۔ مختلف اعلیٰ تعلیمی اداروں میں صحافت کی تعلیم بھی دی۔ کئی اشروں سے اخبارات میں کالم لکھ رہے ہیں۔ ان کے کالم متوازن رائے اور لب و لہجے کی متانت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ کراچی کے قیام کے دوران ادبی مجادلوں اور صحافتی سیاست میں بھرپور حصہ لیا، تاہم طبعاً میانہ روی اور صلح کل کا مسلک رکھتے ہیں۔ اس عرصے میں صاحب طرز شاعر اور نقاد سلیم احمد سے خصوصی تعلق رہا۔ تصوف سے خاص شغف رکھتے ہیں، تاہم جادہ سلوک میں دوسروں پر اپنی رائے مسلط نہیں کرتے۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان میں صفحے اول کے صحافی، دانشور، استاد، ماہر نشریات، کالم نگار اور ماہر ادبیات محترم جناب سجاد میر صاحب سے۔ سجاد صاحب آداب۔ بہت شکریہ جناب آپ کا۔ سر، آپ نے اپنا بچپن، نوجوانی ساہیوال میں گزاری، اور جب ہم پون صدی پہلے والا تصور کرتے ہیں ساہیوال، تو ایک نیا شہر، نہر کے کنارے، ہرا بھرا، اور وہاں کی بہت زرخیز تمدنی علمی زندگی، جس میں مجید امجد، جعفر شیرازی تو، منیر نیازی تو بڑوں میں تھے، لیکن خود آپ کے جو ہم اثر تھے ان میں سعادت سعید، ان میں مشتاق صوفی، انگنت نام جو تھے، خورشید رضوی موجود تھے۔ کچھ ہمیں اس زمانے کے ساہیوال کے بارے میں اور وہاں کی کیا علمی ادبی ماحول تھا، کیا تعلیمی صورتحال تھی، کیا شہر کی کا مزاج تھا؟ دیکھیں، بڑی اچھی بات آپ نے کی جی۔ پیدا تو میں امرتسر میں ہوا تھا اور مجھے امرتسری ہونے پہ فخر ہے، لیکن 22 دن کا تھا کہ میری ماں مجھے گود سے لگا کر، گلے سے لگا کر، گولیوں کی بوچھاڑ میں جب سرحد پار کر رہی تھی تو راوی، چناب اور ستلج تینوں سرخ ہوئے تھے۔ صحیح۔ اور ان کا ادھر کوئی نہیں بچا تھا، ہمارا کوئی ادھر نہیں بچا تھا، سب ایسی ہی ہجرت ہوئی تھی۔ لیکن میرا سارا بچپن اور ساری ابتدائی تعلیم، بی اے تک کی تعلیم جو ہے ساہیوال میں گزری۔ وہاں کے اسکولوں، وہاں کے کالجوں، وہیں میں پڑھا، اور اس پہ مجھے فخر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہاں تک وہاں کی فضا کا تعلق ہے تو بڑے لوگ تھے وہاں جی۔ جنون صاحب تھے، ہم نے صرف دیکھا ایسے ہی۔ گرامی صاحب تھے، افزامی صاحب تھے، فارسی کے۔ گرامی صاحب کے بعد سب سے بڑا نام گنا جاتا ہے۔ اور مجید امجد تو ایک ایسا تناور درخت ہے کہ میں عموماً کہا کرتا تھا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی زندگی کے 10 سال، آخری 10 سال میں ان کے بہت قریب رہا، بہت سے براد ہے، بہت قریب رہا۔ صحیح۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ادب میں میرے استاد کئی ہیں، لیکن مرشد 2 ہی ہیں، ایک مجید امجد، اور پھر آپ کراچی میں آئیں گے تو سلیم احمد جی، ان کے بھی آخری 10 سال بہت قربت میں گزرے ان کے ساتھ۔ صحیح صحیح۔ مجید امجد، منیر نیازی آتے رہتے تھے، ساہیوال چھوڑ چکے تھے، ان کے بھائی، فیملی ساری وہاں موجود تھی۔ جعفر شیرازی، گوہر شاہ پوری، مراتب اختر، نئی غزل کا بالکل نیا نام، ناصر شہزاد، اتنے نام تھے کہ جس کی انتہا نہیں ہے ہمارے شہر میں۔ اور
नौजवानों में सादत तो मेरा क्लास फेलो था, राइट, फेम जोजी क्लास फेलो था, बहुत से लोग थे जो अदब के सिलसिले में बड़ा काम, तारिक अजीज वगैरह हमसे ज़रा 7-8 साल पहले बड़े थे, कॉलेज की फिजाओं से निकल के जा चुके थे। जी, वो एक अलग दुनिया थी, लेकिन लगता था कि वहाँ लोगों को अदब और तहजीब का बहुत ज़्यादा एक तरह का है। और चनाच शायद वहीं की ये फ़ज़ा थी कि मैं अमूमन ये बात कहा करता हूँ और बहुत एहतियात से फ़िक्रा बोलूँगा मैं कि अदब मेरा दूसरा मज़हब है, लेकिन मज़हब आदमी का एक ही होता है। दोनों फ़िक्रे इकट्ठे बोलता हूँ ताकि कोई गलती ना रह जाए। और मतलब ये है कि ये कोई डिसिप्लिन नहीं है लिटरेचर, ये एक वे ऑफ लाइफ का नाम है। एग्जैक्टली, और तहजीबी तौर पर वे ऑफ लाइफ का नाम है। यस, और ये अगर तहजीबी तौर पर कोई अदब की दुनिया में जीना चाहे तो बहुत एक अजीब फ़ज़ा है। साहिवाल के लोग उस पर अपने आप पे फ़ख्र भी करते थे और यकीनी तौर पर दुनिया उनको तस्लीम भी करती थी। मजीद अमजद तो वो आपने कहा ना कि 20 बरस से खड़े थे जो इस गाती नहर के द्वार, 20 रात में बिक गए सारे हरे भरे कट गए सारे हरे जिसकी भरे सांस का हर झोंका था एक अजीब तिलिस्म, वाह, कातिल तेशे चीर गए उन सावंतों के जिस्म, वाह, इस पर भी कारिज़ दर आदम की आल। मतलब एक दुनिया थी जो वहाँ आबाद थी और उसी फ़ज़ा में हम पले बड़े। हमारे कॉलेज की फ़ज़ा कमाल की थी, हमारे कॉलेज की फ़ज़ा, हमारे उस्ताद डॉक्टर अलवदा नज़ीम, जी हाँ, सादत सईद साद के के वालिद वालिद साहब, हम उनके खिलाफ ही बोला करते थे सादत सईद को छेड़ने के लिए। और लेकिन और हमेशा सादत साहब जो है वो चिढ़ भी जाते थे। हाँ, लेकिन जो एहतराम हमारे उनकी नज़र उनका है वो आज भी है। बिल्कुल है। और एक हमारे राजा अब्दुल कादर थे, कमाल के उस्ताद थे अंग्रेज़ी के, ख्वाजा सलाहुद्दीन थे, बेशुमार ऐसे लोग थे। मियाँ असगर वहाँ प्रिंसिपल थे जिसने कॉलेज की शक्ल बदल के रख दी थी। सही, हमारे ज़माने में मियाँ अनवर आए थे और वो अंग्रेज़ी के बहुत अच्छे टीचर थे। यानी कि ऐसे ऐसे लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट में, शहरों में मौजूद थे कि यूनिवर्सिटियाँ थी वो, आज भी वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है और किसी यूनिवर्सिटियों से बढ़ के है वो। सही, बहुत यानी कि एक ऐसी फ़ज़ा थी जिस पर कोई जितना भी फ़ख्र करे कम है। बजा फरमाया। सजाद भाई, ये जो अदब की तरफ नौजवानी में माइल होते हैं लड़के लड़कियां, तो आम तौर से ये देखा गया कि उसके साथ सियासी शऊर ज़रूर आता है और वो मुआशरे में उसकी समत क्या होगी उसमें अपना हिस्सा डालते हैं। तो आपके बारे में भी मालूम है कि आप और दीगर अहबाब ने मोहतरमा फातिमा जना की जो 64 के आखिर में जो 2 जनवरी को तो इलेक्शन ही हो गया ना 65 का, तो सदारती इंतखाब में उनकी सपोर्ट की। एंड आप बमुश्किल 17 बरस के होंगे तब। जी, मैं ज़ाहिर सेकेंड ईयर का शायद तालिब इल्म था, तो मैं शामी, हमें मजीब शामी वहाँ एडिटर थे, तो इन लोगों ने मुझे बना दिया कन्वीनर मादे मिलत की बेटी का। हमने पता नहीं पूरे शहर के बाग उजाड़ डाले फूल इकट्ठे करने में, ताकि पत्तियाँ नशावर करने में, पता नहीं क्या क्या किया। और गांव-गांव जाकर, देहात जाकर मादे मिलत की कैंपेन की और समझा कि ये हमारा, हाँ, मुझे नहीं पता कि उससे पहले हम अयूब खां के मुखालिफ थे, लेकिन मादे मिलत के आने के आते ही हमारे अंदर कोई ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि हमें ये काम करना चाहिए, हमने किया। और शायद वहीं से सियासत की एक ऐसी लगी कि उसके बाद जब सहाफ़त में आए तो ऐसे महसूस हुआ जैसे अपनी दुनिया है और अदब से अलग इसको ना समझा ना आज तक समझते हैं, ये पूरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती साथ चलती हैं। मोहतरमा फातिमा जना ने पाकिस्तान के लोगों का शऊर बेदार करने में कमाल कर दिया। हालांकि वो तबन डिस्टेंट थी, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट को बहुत लोगों में घुल मिल जाने वाली नहीं थी, लेकिन द वे शी वुड एड्रेस द पीपल, उन्होंने एक दफ़े तो उन्होंने लोगों को जो है ना वो खड़ा कर दिया। मुझे याद है कि जब अयूब खान जीत गया तो मैंने वो रात की तारीकी में बाहर निकला तो कोई छेड़ते हुए फिक्रा कसा, तो मैंने कहा कि तुमने फसीले कसर के रखनों में बरतो ली, हम बेकसों की हड्डियाँ ये लेकिन ये जान लो, ए वारसाने तुर्रा तरफे कलाहे कै सैले ज़बां के एक थपेड़े की देर है। बस सारा मजीद अमजद, सारी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गई। ये मजीद अमजद थे। मजीद अमजद, काइंडली एक दफ़े फिर इरशाद फरमाइए। तुमने फसीले कसर के रखनों में भर तो दी, हम बेकसों की हड्डियां लेकिन ये जान लो, ए वारसाने तुर्रा तरफे कलाहे कै सैले ज़बां के एक थपेड़े की देर है। वाह वाह वाह। 1968 में आप अंग्रेज़ी अदबियात की तालीम पाने लाहौर तशरीफ़ लाए।
اور پنجاب یونیورسٹی میں. اچھا وہاں اچھا یہ بہت ہی تلاطم خیز زمانہ تھا. ایک آمریت ختم ہو رہی تھی, ایک اور بے سمتی کا دور شروع ہو رہا تھا, اور دنیا بھر میں تبدیلی کی ایک لہر چل رہی تھی. وہ ہر نسل کے مہلت عمر میں ایک زمانہ آتا ہے جب خواب جاگتے ہیں, تو وہ زمانہ وہی تھا. اچھا والا سراج صاحب, سراج الدین صاحب استاد تھے پنجاب یونیورسٹی میں انگریزی کے. سراج صاحب میرے استاد ہیں جی, اور مجھے ان پہ فخر ہے. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مجھے گورنمنٹ کالج میں بھی داخلہ مل گیا تھا, بلکہ گورنمنٹ کالج میں بڑا لطیفہ ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ ماڈرن پوئٹری کے بارے میں کیا جانتے ہیں, راشد نون میں راشد وغیرہ. میں نے کہا جیلانی کامل, میں نے کہا آپ کو بھی جانتا ہوں. صدیق کلیم تھے, میں نے کہا آپ کو بھی. انہیں کیا, میں نے ان کے بارے میں کوٹ کرنا شروع کر دیا. تو آخر میں وہ ہنستے ہوئے جیلانی کامل کہنے لگے, نام تو میرا لکھا ہوا تھا وہ سجاد احمد میر وغیرہ کوئی. انہوں نے کہا تو سجاد میر تو نہیں ہے. میں نے کہا کہنا ٹھیک ہے بعد میں دیکھا جائے گا, چل نظم سنا. تو اس طرح تو وہاں انٹرویو تھا. لیکن سراج صاحب کی اتنا تھا, اور اس وقت یونیورسٹی میں بہت اچھا فیکلٹی تھی جی. ڈاکٹر شمس السلام تھے, ڈاکٹر جی اے چودھری تھے. ڈاکٹر جی اے چودھری وہ تھے بہت اچھے افسانہ نگار تھے, حلقہ ارباب ذوق میں آتے تھے, جن کی ٹائم 20 سے خط و کتابت پاکستان ٹائم میں چھپی بھی تھی جی. اور جنہوں نے کروسیڈ کمپلیکس کا لفظ قائم کیا تھا کہ ویسٹ جو ہے ابھی تک کروسیڈ کمپلیکس میں مبتلا ہے. بہت کمال کے آدمی تھے. ایک ریاض حسن تھے, وہ تو ایسے بولتے تھے لگتا تھا کہ آسمان سے اتر رہا ہے. بڑے اچھے ٹیچر تھے جن سے ہم نے پڑھا ہے. نویز شہزاد میری استاد تھی بھائی. میری بھی استاد رہی بہت بعد میں. اگر میں غلطی نہیں کرتا تو اس وقت وائس چانسلر حمید احمد خان صاحب تھے. حمید احمد خان صاحب وائس چانسلر تھے, جن کو ان لکیلی ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ جو اس کو چلی تھی جی. اس کی وجہ سے انہیں چھوڑنا پڑا, اور پھر ہم نے علاؤدین صدیقی صاحب کی وائس چانسلری دیکھی. ان سے ہمارا اچھا ایک طرح کے ملنا جلنا بھی رہا اور رابطہ بھی رہا. لیکن حمید احمد خان کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑے آدمی تھے. ہم لوگوں نے, طالب علموں نے ان کے ساتھ زیادتی کی, اور ان کو وہ ان لوگوں میں سے جنہیں استاد کہا جائے تو وہ ان کو زیب دیتا ہے. مجھے علامہ علاؤدین صدیقی صاحب تو اور اسٹائل کے آدمی تھے. پہلی بار جب ہم ملے تو وہ کھڑے ہو کے اپنی 3 پیس سوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے یوں انہوں نے کہا کہ لیٹ دا ماسٹر نو, لیٹ دا سرونٹس نو وٹ دیئر ماسٹرز وانٹ, آئی ایم ہیئر ٹو سرو یو. اچھا وہ ان کا یہ اسٹائل تھا. لیکن حمید احمد خان تو استاد تھے نا جی, استاد تھے. اس وقت کیا کیا استاد تھے یہاں. ڈاکٹر نذیر تھے, ڈاکٹر نذیر احمد تھے, دلاور حسین صاحب, دلاور حسین تھا. اپنا کلچر تھا, اپنا کلچر تھا ہر کالج کا. میں تو سجاد بھائی حمید احمد خان صاحب کی اردو نثر کی سلاست پہ قتیل ہوں. جی جی جی. یعنی وہ انگریزی کے استاد تھے, وہ انگریزی ہی پڑھاتے تھے, پڑھے تھے, لیکن جو جس جیسی نپی تلی, کوئی شک نہیں ہے جی حمید احمد خان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. حالانکہ میں علامہ علاؤدین صدیقی صاحب کے دور میں زیادہ وقت گزارا میں نے یونیورسٹی میں. لیکن اور اس سراج صاحب کا تو یہ معاملہ تھا کہ میں نے سراج صاحب کی وجہ سے, لیکن کراچی کے لوگوں نے شاید سراج صاحب کی وجہ سے مجھے راوین سمجھا. وہ جو راوین فکر ہوتا تھا, حامد علی خان کو بلا رہے ہیں تو کمپیئرنگ کے لیے مجھے, حنیف نامے کو بلا رہے ہیں تو کمپیئرنگ کے لیے مجھے, مشاعرہ کرا رہے ہیں تو کمپیئرنگ کے لیے مجھے. میں بتا دیتا تھا کہ میں راوین, مجھے سیمی راوین سمجھے کیونکہ میں سراج صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں. لیکن یہ ہے کہ وہ کلچر وہی تھا یہاں کی فضا کا, لٹریچر کی فضا کا, انگریزی کا ایک خاص ماحول تھا. ادھر ایرک سپٹین تھے اسلامی کالج میں, ادھر سراج صاحب تھے, اور سراج صاحب پھر یونیورسٹی میں آئے تو وہ ایک پورا کلچر ساتھ ہی پورا. ابھی آپ نے ایرک سپٹین صاحب کا نام لیا تو میرا دل چاہا کہ میں آپ سے رہنمائی لوں. یہ جو خاص زمانہ تھا 60 اور 70 کا سنگم جسے کہیے, تو ایک خاص طرح کی نظریاتی تقسیم پائی جاتی تھی, اور عام طور سے مغربی فکر و فلسفے سے آشنا اور انگریزی ادبیات کے طالب علم یا شناور وہ ایک خاص سیاسی راستہ اختیار کرتے تھے. آپ نے اس راستے سے انحراف کیا اور بڑی استقامت کے ساتھ اپنی رائے پہ قائم رہے. یہ فیصلہ شعوری تھا, اس کے پیچھے کوئی پس منظر تھا, کیسے یہ معاملہ؟ میرا یہ ارادہ تو طے تھا کہ میں نے سول سروس میں نہیں جانا. صحیح. وجہ اس کی بڑی سمپل تھی کہ گھر میں اتنے دانے نہیں تھے
کہ آدمی ٹھاٹ کی زندگی گزار سکے اور رشوت نہ لے. صحیح. سیدھی بات یہ ہے. اور اگر آپ ٹھاٹ کی زندگی گزار نہیں رہے تو آپ اچھے افسر نظر نہیں آتے. میں نے بہت سے افسروں کو دیکھا تھا. جی. تو میں نے کہا تھا میں نے اس نہیں جانا. حالانکہ بہت سے دوستوں کا اصرار تھا کہ سول سروس میں جایا جائے, اور جاتا تھا آرمی انٹرویو دینے جاتا تھا تو بتاتا تھا کہ تو راوین ہونے کی وجہ سے نہیں سلیکٹ ہوتا تھا. یو آر سراج اسٹوڈنٹ, سارے ان کے شاگردی بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ زمانہ ہی اور ڈفرینٹ زمانہ تھا. تو میں نے طے کیا تھا کہ یا تو لیکچرشپ کروں گا جی. یا کوئی اس طرح کا کام کروں. ایم انور صاحب کے ساتھ جب رابطہ وہ کہنے لگے لا کرو اور آؤ وکیل بن جاؤ. پتہ نہیں قسمت میں صحافت لکھی ہوئی تھی, بس صحافت شروع ہو گئی, اور شروع ہو گئی تو پھر ایسی شروع ہوئی کہ یہ ہمارے سارے ساتھی جو تھے جیل میں چلے گئے. تو میں کہتا ہوں یہ الطاف صاحب اور اعجاز حسن قریشی, الطاف حسن قریشی, نجیب شامی, مظفر قادر اور حسین نقی, تو میں کہتا ہوں کہ یہ ریڈر ہو گئے, میں ایڈیٹر ہو گیا. اور جب آپ ایڈیٹر ہو جائیں 2-2.5 سال کی سروس کے دوران ہی, اور مقدمے بھی لڑتے رہے, تقریریں بھی کرتے رہے, پھر چسکا پڑ جاتا ہے صحافت کا. پھر آپ کرتے ہیں آدمی, آپ کو چسکا تو میں نے ایسے استعمال کر دیا, مطلب یہ کہ پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ورتھ کیا, آپ کو یہ کرنا ہے, پھر آپ کرتے ہیں. پریمیسی آف پالیٹکس ہے آج کی. وہ تھامس مان نے کہا نا کہ آج کی دنیا میں ایک فرد کا مقام, اس کی قامت متعین ہی اس کے سیاسی شعور سے ہوتی. ٹھیک بات ہے. ہاں, اس سے کوئی مفر نہیں ہے. اصل میں سیاسی شعور جو ہے نا پارٹیزن ہونے کا نام نہیں ہے. پارٹیزن ہونے کا نام نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں آج کل کیا بتائیں, اللہ ہمیں اس فیز سے بھی نکالے گا. آتا ہے فیز, یہ قوموں کی آنا چاہیے, کوئی حرج نہیں اسی بات. اور کبھی کبھی تو بہت پختگی بھی آتا ہے جب امریکنز بٹے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹ ہے, کہ یہ ریپبلکن ہے, کہ یہ کنزرویٹو ہے, یہ لیبر ہے, انگلینڈ. اور کبھی بائی پارٹیزن بھی ہو جاتے ہیں. ہاں, بائی پارٹیزن بھی. سجاد صاحب, آپ خود ایک تاریخ کا سوال کرنے میں حرج نہیں ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا, وہ ہماری تاریخ کا کوئی درخشاں باب نہیں ہے کہ ہمارے دائیں اور بائیں دونوں طرف کے صحافیوں کو قلم کی پاداش میں جیل میں جانا پڑا, اور وہ ہمارا پہلا جمہوری تجربہ تھا. میرا یہ تاثر ہے کہ بھٹو صاحب کو ایک بڑے طبقے کی عوام کی حمایت تو حاصل تھی, لیکن کیا کہیں ان کے لاشعور میں یہ انسیکیورٹی تھی کہ ان کے ساتھ 58 اور 69 ہو سکتا ہے کہ وہ زور آوری پہ یا ریاست کی طاقت پہ زیادہ بھروسہ کر رہے تھے, اور وہ جو جمہوری اقدار اور فریم ورک ہوتی ہیں ان سے ان کا انحراف بار بار نظر آتا ہے. ان کے ہاں اچھی باتیں بھی ہیں, لیکن یہ پہلو بھی ہے. بھٹو صاحب کی جو صلاحیتوں کو بہت قائل بھی ہوں, اب خاص طور پہ ذکر بھی کرتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے بہت سی اس کا ایک پورا ہم شخصیت کا انالیسس نہیں کرتے. ہم سیاستدان جب آتا ہے تو اس کی شخصیت کا انالیسس کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ پرسنل ہو جائیں گے. حالانکہ آپ کو جب تک آپ کسی سیاستدان کی شخصیت کا انالیسس نہیں کریں گے, آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کس طرف جائے گا. صحیح. بھٹو صاحب نے سب سے بعد پہلے تو نیشنلائزیشن اس وقت کی جب نیشنلائزیشن دنیا میں ختم ہو رہی تھی. چنانچہ جب فری اکانومی آئی تو بے نظیر نے سب سے پہلے آغاز اس کا کیا. بالکل کیا, اسی پارٹی نے کیا نا. اسی پارٹی نے کیا. اور بھٹو صاحب اس کو بن بلا پتہ نہیں کون تھے جی, احمد بن بلا تھے الجزائر سے, سباندریو, سکارنو, ناصر, ٹیٹو, لیفٹ افریشیائی موومنٹ, اور یہ وہ سارا. تو بھٹو صاحب اس وے پہ آئے تھے, لیکن جب وہ اس وے پہ آئے تو وہ شاید بھٹو صاحب بہت کچھ کر سکتے تھے شاید, اگر وہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا جس فارمیٹیو فیز. ان کو لچک بھی بہت تھی. بھٹو صاحب کا ایک بڑا ایسا موقع آیا تھا, ہم آدھا پاکستان لٹا چکے تھے, ہماری فوج جو تھی وہ مشکل صورتحال میں تھی. ہم اگر جمہوریت کو مضبوط کرتے تو شاید کبھی مارشل لا لگتا نہ اس ملک میں, لیکن ہم نہیں کر پائے. وہ ہم نہیں کر پائے. اچھا, یہ فرمائیے کہ لاہور میں صحافت آپ کر رہے تھے, تو پھر کراچی جانے کا سلسلہ کیسے بنا؟ کراچی جانے کا اس طرح ہوا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی کراچی کا ہمارا کمزور ہے, تم 4 مہینے 3 مہینے کے چلے جاؤ, تو اس کو سیٹ کرو ذرا. تو اس سے پیچھے کہانی کیا تھی وہ تو پھر الگ سی بات ہے, لیکن میں کراچی چلا گیا تو وہاں جاتے ہی وہ جیل جانا پڑ گیا. اچھا, وہ جیل جانا پڑ گیا تو کیمپ تھا شاید جسارت کا, تو کھڑے سے پکڑ کے اگلے دن بیل ہو گئی. اگلے دن ممتاز بھٹو تھے,
वजीर आला ने कहा इसकी बेल कैसे हुई, पकड़ लिया। फिर ये लिसानी फसादात वाला मामला चल रहा था, लिसानी कुछ बिल वाला। वो पाबंदी थी, मैं ऐसे कैंप में खड़ा था, ऐसे पकड़ लिया था। उसके बाद बेल ही नहीं करते थे, ना करें ठीक है। तो 1 महीना 1.5 महीना जेल में गुजारना पड़ा। फिर ये हुआ कि हमारा एक तरह का ज़िंदगी जो था, अलहदगी एक तरह की हुई। तो हमने एक नया पर्चा निकालना चाहा, शामी साहब ही थे हम। तो ये तजर्बे 2 बार हुए। एक बार तो हम शामी साहब के साथ इकट्ठे हुए हैं, एक बार हम शामी साहब से हट कर इकट्ठे हुए हैं सारे। तो वो एक अलग कहानी है सहाफ़त की। वो मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, ना मैं बयान करना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि हम ही तो थे जो शबों को तुम्हारी बस्ती में, मैंने पहला दारिया लिखा था ताबीर का, हम ही तो थे जो शबों को तुम्हारी बस्ती में दिलों के बंद कवाड़ों को खटखटाते थे। वाह। यकीन मर्ग के जोंकों से खेलती हमारी जीज़ का एक दिन कभी बसर तो करो। वाह, तो वो तो ठीक है। जो हमसे पोरों में खारे आग ही की। सुभान अल्लाह। हमें सजाद साहब अब थोड़ा सा, चूँकि आपका तो बहुत मजबूत शोबा है, अदब उसकी तरफ जाना है, लेकिन नाज़रीन हम एक वक्फे के लिए जा रहे हैं और हम कुछ देर में वापस आएंगे और अब मोहतरम सज्जाद मीर साहब से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। बढ़ता दर्जा हरारत हीट स्ट्रोक का बायस बन सकता है। अगर आप ये अलामात महसूस करें, जैसा कि पसीने का ना आना, चक्कर आना, गर्म, सुर्ख और खुश्क जल्द, शदीद प्यास लगना, उल्टी और मतली आना या बेहोशी, तो फौरन सायादार और ठंडी जगह पर रुक जाएं और इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर से रजू करें। अगर आप खुद को हीट वेव से बचाना चाहते हैं तो गर्म मशरूबात से परहेज करें, ठंडे पानी से गुस्ल करें, पानी और मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करें, सर को ढांप कर रखें, बिला जरूरत गर्मी में बाहर निकलने से इज्तनाब करें। याद रखिए, आपकी थोड़ी सी गफलत जानलेवा साबित हो सकती है। मुहतात रहें, महफूज रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ और हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुमताज़ दानिश्वर, सहाफ़ी, माहिर नशरियात, माहिर अदबियात, कालम निगार मोहतरम सज्जाद मीर साहब से। सज्जाद साहब, जब आप कराची पहुँचे तो इत्तेफाक से वहाँ अदब के महाज पे भी एक रस्ता खेस जारी थी। एक तरफ जो है वो लिसानी तश्कीलात वाले कमर जमील साहब, इफ्तिखार जालब, अज़रा अब्बास, नामों की एक फहरिस्त थी। दूसरी तरफ हसन अस्करी साहब के हमनवा सलीम अहमद साहब, जमाल पानीपती साहब और इस तरह के बहुत से अहबाब। तो आपने इसमें हालांकि आपका ताल्लुक़ दोनों ग्रोहों से दोस्ती का था, लेकिन आपका जो तबई रुझान और ताल्लुक़ बना वो सलीम अहमद साहब और उनके ग्रुप से बना। कुछ इस बारे में बताइए कि वो मुजादरा हो क्या रहा था। सलीम अहमद साहब के बारे में मैंने अर्ज़ किया ना, पहले भी मैंने अभी कहा कि अदब मेरे उस्ताद कई हैं लेकिन मुर्शिद 2 ही हैं, एक तो मजीद अमजद, एक सलीम अहमद। सही। अस्करी साहब जिंदा थे और मैं दबिस्तान अस्करी से एक तरह का जहनी तौर पर वाबस्ता ही होकर वहाँ गया था मैं जी। लेकिन ये है कि अस्करी साहब से मैंने राब्ते की कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं की, कोई मुझे नहीं, मुझे सलीम अहमद ही सफिशेंट नज़र आए कि भाई इसी की बैत कर लो, इसका मुर्शिद भी हमारा मुर्शिद है। करार साहब थे जी, हाँ। सब उनकी फैमिली को ही मालूम है कि मैं करार साहब की कितनी इज्जत करता हूँ, राइट। और मैं उनकी मौजूदगी में कह चुका हूँ कि मैं इनको अपने उस्तादों का उस्ताद कहता हूँ। बजा। और एक करार साहब ऐसे जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर अजमल वगैरह थे। जी हाँ। यानी कि एक वो नस्ल थी जो एक बड़े, आप छोड़ दीजिए कि वो लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड है। वो आप फैज साहब की वो बहस याद है जो कल्चर पे हुई है, जिसमें डॉक्टर अजमल भी शरीक हुए और करार साहब भी शरीक हुए। क्या खूबसूरत बहसें होता करती थी हमारे मुल्क में, क्या मयार था।
تو سلیم احمد صاحب اس کی گویا ایک زندہ جاوید نشانی تھی، اور لڑتے جھگڑتے تھے، وہ کوئی ڈائلاگ کے قائل تھے جی، اور یہ کہ مجلسی آدمی تھے. تو ان کے ساتھ میرا بہت، اور پرجوش بھی تھے. ہاں جی، بہت ان کے ساتھ ایک رابطہ ہوا. قمر جمیل کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا رہا، بہت اٹھنا بیٹھنا رہا. لیکن قمر جمیل صاحب کے حوالے سے میرا کہنا یہ ہے کہ وہ کریٹو آدمی تھے، یعنی کہ آپ وہ علمی آدمی نہیں تھے، وہ کریٹو آدمی تھے، اور بہت اچھے پیارے آدمی تھے وہ. صحیح. لیکن یہ کہ وہ یہ جو باقی نام ہے نا سارے، یہ تو ابھی بچے تھے. یہ جی، اظہر عباس وغیرہ جو تھی، احمد جاوید بھی کم عمر تھے. یہ تو کم عمر کیا، یہ تو اس کے پہلے کینٹوز تو میرے گھر میں بیٹھ کے لکھے گئے ہیں. نیند کی مسافتیں نام میرا دیا ہوا تھا. قمر جمیل کے ہاتھ کے یہ پلے ہوئے ہیں. پھر افتخار جال پہنچ گئے تو ان کے حلقہ اثر میں یہ آئے، اور انہوں نے قمر جمیل کا ذکر نہیں کیا. تو میں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے. قمر جمیل صاحب نے آپ پہ بہت، احمد حبیش تھے، احمد حبیش سائیوال سے بھی ہو کے گئے تھے. جی، یعنی کہ ایک طرح کا مجید امجد صاحب نے، وہ ایک الگ کہانی ہے. کوئی اس کو قریدے گا کہاں سے آئے تھے، کمالیہ سے کیسے آئے تھے اور کیوں آئے تھے، اور دودھ مکی کے ڈالوں سے رشتہ ہوا، اور 12 بجے تو رات کی دھیمی صدا چنی. احمد حبیش بھی ایک کریٹو ایک تھے. باقی یہ ہے کہ اس کو تھیورائز کرنا یہ ان لوگوں میں کسی کا کام نہیں تھا. سلیم احمد اگرچہ بہت ڈیپ سوچتے بھی تھے، آپ سے انٹریکٹ بھی کرتے تھے، آپ کے خیالات کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے، اور آپ کی رائے کا احترام بھی کرتے تھے، اور اختلاف سے گھبراتے بھی نہیں تھے. ہاں گھبراتے، وہ بالکل نہیں گھبراتے تھے. اور ایسی بات نہیں تھی کہ وہ آپ کو کوئی گروپ بندی تھی. چل جا رہے تھے، نیا کراچی آباد ہو رہا ہے، ایک نسل آئی ہے، چلتے ہوئے جا کے انہوں نے کہا کہ قمر اگر تجھے گورنر بنا دیے جائے تو کیا کرو گے؟ پھٹک کے اٹھ چلے اور مزار قائد کی دیوار پہ بیٹھے اور کہا سب سے پہلے آپ کی گرفتاری کا حکم دوں گا. تو اس طرح کے وہ ماحول تھا وہاں. اور بڑے مزے کی بات ہی، اگر میں مقدر سے پاور میں آؤں تجھے ماتلی کا گورنر بناؤں. وہ ماتلی میں ان کی زمینیں تھی، قمر جمیل صاحب کی سلیم. یہ چھیڑ چھاڑ تھی ادیبوں کی آپس میں. صحیح. یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کا احترام نہیں تھا، بہت احترام تھا. ایک ذرا لائٹ نوٹ ہے، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ کا قیام تھا کراچی میں. جی، آخر میں نے ایک اپارٹمنٹ وہاں لے لیا تھا. لیکن آپ کا ایک سبز رنگ کی موٹر سائیکل بہت مشہور تھی، اس پہ آپ نے بہت سا اردو ادب ڈھویا، بلکہ مشاہیری ادب کو ڈھویا. سبز طوطا بھی کہتے تھے، اور فرس آہنگ پتہ نہیں کیا آہن فراست رضوی نے نام رکھا ہوا تھا. وہ اس پہ دیکھیے سیاست دانوں میں منور حسن سے لے کر ظہور حسن بھوپالی تک، جی، ادیبوں میں اپنا ضیاء جلندی سے لے کر سلیم احمد تک. اس وقت سواری ہمارے پاس یہ تھی، گاڑی اس وقت نہ ہم افورڈ کرتے تھے، نہ ہمارا ادیب جو تھا وہ خال خال کسی کے پاس ہوتی تھی. تو ہم حاضر تھے، اور محفلوں کا یہ حالت تھی کہ اب 30 میل اس طرف مریر میں بیٹھے ہوئے گپ لگا رہے ہیں، تو پھر 20 میل اس طرف آ کے ناظم آباد کے چھوٹے میدان میں بیٹھے ہوئے ایک چھپڑ پہ بیٹھے ہوئے کباب کھا رہے ہیں، اور انور فراز سے اس کی گپ شپ سن رہے ہیں. اور اس کی یہ بھی کیا شخص ہے یار، نام یاد دلایا آپ نے. اس کو میں نے چھاپڑی بیچتے دیکھا ہے، اس کو میں نے پکڑ کر الیکٹریشین کا کام کرتے دیکھا ہے، پھر اس کے بعد پروف ریڈنگ کا کام کرتے دیکھا ہے، پھر وہ جاسوسی ڈائجسٹ وغیرہ کا اس کا ایسا ایسا وہ ایڈیٹر ہوا ہے. اب ایک اچھا وہ پامسٹری کو بھی جانتا ہے، ہومیوپیتھی کو بھی جانتا ہے، اپنا کام بھی کر رہا ہے، اور اچھا لکھنے والا بھی ہے. تو یہ سارے لوگ کیسے احمد جاوید وہیں سے، یعنی کہ یہ سلیم احمد کا حلقہ اثر ہم گنا جاتا تھا نا، میں بھی اور احمد جاوید بھی اور سراج منیر بھی. احمد جاوید ذرا ہٹ گئے تھے، چلے گئے تھے اپنے نوکری کے سلسلے میں. تو سراج منیر لاہور میں کہا کرتا تھا کہ ہمارا تو بھی ایک علمی شجرہ نصب ہے، میں غلطی کروں گا تو سجاد میر سنبھال لے گا، وہ کرے گا تو سلیم احمد سنبھال لے گا. یہ عمر کی وجہ سے وہ احتراماً یہ ساری باتیں کرتا تھا. سراج منیر بہت چھوٹی عمر میں چلے گئے، 36 سال کی عمر چلے گئے. وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا آدمی تھا، غیر معمولی صلاحیتوں کا آدمی تھا، اور وفادار آدمی تھا. تعلقات نبھانا جانتا تھا. میں اس کی مثالیں اب دینا نہیں چاہتا، بہت ساری مثالیں ہیں جس میں اس کو ایک بات کہہ دی کہ یہ یاد یہ ذرا دیکھ لینا،
تو جب دوسری بار یاد دلائی تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے سوچا کہ آپ نے ایک بار کہہ دی ہے تو دوبارہ آپ کو یاد دلانی پڑے گی. یعنی اس اور پڑھنے لکھنے میں بہت بہت عمدہ آدمی تھے. احمد جاوید کو بھی لاہور لانے میں اس کا ہاتھ ہے. اور علمی طور پہ بہت مضبوط تھے. ایسے نہیں تھا کہ وہ کوئی ہوائی باتوں پہ چل رہے تھے. انہوں نے چھیڑنے کے لیے کرتے تھے, چھیڑنے کے لیے ایک غلط حوالہ دیتے تھے, سارے لوگ اس پہ بحث کرتے تھے. پر چلتا تھا آخر میں کہ وہ جو ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے نا WH پتہ نہیں کیا وہ نام ہے ان کو چھیڑنے کے لیے کہ تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں یار. جان پلیئرز آخر میں بتا دیتے تھے کہ تم لوگ یہ وہ ہے, تم لوگوں نے کیا پڑھا ہوا ہے. سوال میرا یہ بنے گا سجاد صاحب کہ شاعر کے طور پہ دیکھیں تو سلیم احمد کی غزل اپنے عہد کی نمائندہ غزل میں ہے. اچھا نقاد کے طور پہ دیکھتے ہیں تو ایک سے ایک ایسا نہیں ہے کہ کوئی یکرنگی ہے کہ موضوعات میں بتحاشا تنوع ہے. اگر انہوں نے نئی نظم اور آدھا آدمی پورا آدمی لکھی ہے یا غالب پہ لکھا ہے تو اور پھر وہ ایک خاص معنی میں ایک قومی سمت کا خیال بھی رکھتے تھے. آپ کے خیال میں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے انہیں ایک شاعر کے طور پہ پہچان ملے گی, ان کا تشخص نقاد کا ہوگا یا ایک پبلک انٹلیکچوئل کا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سلیم احمد صاحب نے ایک بات یہ کہی تھی کہ شاعری میرا کمزور بچہ ہے, لیکن یہ یاد رکھنا ہاتھی کا بچہ ہے. تو انہیں اپنی فکری صلاحیتوں پر بڑا ناز تھا, جس نے آپ نے پبلک انٹلیکچوئل کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ آج کل خاص طور پر امریکن اثرات کے تحت ہم استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ پبلک انٹلیکچوئل. ایک بار ٹائم نے چھاپا تھا پاکستان کے ایک وکیل کے بارے میں کہ پاکستان کا نمبر 1 پبلک انٹلیکچوئل ہے, تو مجھے غصہ بھی آیا تھا کہ کیا چن گئے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سلیم احمد نے ہر پبلک ایشو پہ, جیسے 70 کے الیکشن کا تجزیہ جو انہوں نے کیا ہے کم لوگوں نے کیا ہے, اور بغیر خوف کے کہ نوکری جائے گی یا نوکری رہتی ہے, انہوں نے قسطوار تجزیہ کر کے چھاپا ہے. پھر بعد میں شمیم احمد نے کی ہے, پھر بعد میں نظم بھی لکھی مشرق ہار گیا ہے. یہ اس نظم کا تو بڑا ایک مجھے بلکہ افسوس بھی رہتا ہے. انہوں نے مجھ سے کہا آخری دنوں میں کہ اس نظم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. جی تو میں نے کہا کہ سلیم بھائی یہ مجھے بتائیں کہ اگر ویسٹ لینڈ ایزرا پاؤنڈ کی ایڈیٹنگ کے بغیر چھپتی تو کیسی ہوتی. صحیح. تو انہوں نے کہا اچھا میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں. پھر 3-4 دن کے بعد مجھے کہا کہ یہ کاپی لو, تم اس کو ایڈٹ کر دو. تو میں کام پہ اٹھا. میں نے کہا سلیم بھائی میں کسی کی بھی نظم ایڈٹ کر سکتا تھا, آپ کی نہیں کر سکتا. صرف میں ایک بات کر سکتے ہیں کہ ہم بیٹھ جائیں, میں اپنی ریزرویشن آپ کو بتاتا جاؤں گا, آپ اس پہ کرتے جائیں. ان سے بات طے ہو گئی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ زندگی نے وفا نہیں کی, اور پھر اس کے بعد جی ہاں 83 میں چلے گئے, 83 میں رخصت ہو گئے. ایک دلچسپ اتفاق ہوا کہ حسین نقی لکھنؤ سے آئے اور انہوں نے صدر نکالا پنجابی کا اخبار. آپ ساہیوال امرتسر پنجاب کی مٹی سے سندھ گئے اور آپ نے وہاں ایک سندھی اخبار الوحید کی عدالت کا ذمہ لیا, اس کا بیڑا اٹھایا. تو وہ تجربہ کیسا رہا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ میں نے کام ٹھیک کیا یا غلط کیا, کیونکہ اس پہ الزامات بہت سے لگے لوگوں کے. لیکن یہ ہے کہ مجھے ایک ہمارے دوستوں کے گروپ نے مل کر یہ کہا کہ اس وقت سندھی پریس میں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے, تو ایک پریس کی ضرورت ہے. تو آخر طے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اکٹھے کرتے ہیں, اگر 15 آدمی جو ہیں نا لاکھ روپیہ دے دیں اشتہار کے طور پہ, تو 15 لاکھ میں پرچہ ہم اس وقت جو تھا ہم سیٹ کر لیں گے. یہ کون سا زمانہ ہوگا اس کا؟ یہ 90s کا ہے. اچھا, جام صادق علی کا زمانہ ہے. اچھا تو پھر بالکل ہی ابتدائی زمانہ ہو گیا نا. جی تو 90-91. تو میں نے کہا کہ میرا سندھی, تو انہوں نے ایک بڑے آدمی کا نام لیا کہ اس کو نظی آتی ہے, نظی اخبار میں چیف ایڈیٹر کے نام پہ چھپتا ہے. چنانچہ میں نے اپنے نام کے آگے پبلشر نہیں لکھا, پبلشر میں نے کسی اور ہمارے ساتھی تھے واحد پرنس, ان کو بنایا, اور اپنے ہاں کے چیف ایڈیٹر لکھا. ایڈیٹر بھی نہیں لکھا, ایڈیٹر حسین صاحب تھے ہمارے, وہ
علی حسن منگی صاحب ان کو کیا. اور یہ حیدرآباد والے ہیں جی علی حسن منگی حیدرآباد والے. ہاں وہ جی جی ان جی کو. جی. اور یہ پھر یہ ہوا کہ میں نے کیا یہ کہ ایک اچھی سوچ کے ساتھ ایک پرچہ جو ہے نا اچھا گیٹ اپ کے ساتھ چلے, اور اس میں تھوڑا سا ایک جام صادق علی صاحب ناراض ہوئے, خبر ان کے بارے میں سچی چھپ گئی یعنی ان کی بیماری کے حوالے سے. اور رزلٹ یہ ہے کہ وہ میں نے حالانکہ دوستوں کو اکٹھا کر کے ان سے پیسے لے کر, کیونکہ جو لوگ انہوں نے وعدہ کیے تھے پیسے دینے کے وہ بھاگ گئے, یہ واحد پرنس وغیرہ جاوید پرنس, ان سے پیسے پتہ نہیں 6 لاکھ یا کتنے پکڑے, کسی اور سے 2-4 دوستوں سے پکڑ کے کچھ اس کو چلایا. جتنی دیر میں چلاتا رہا چلایا, پھر میں چلا گیا تھا شاید آسٹریلیا کچھ دیر کے لیے اپنی وائف کے پاس, تو واپس آیا تو پھر وہ حالات ہی بدل گئے ہوئے تھے, اور جن لوگوں کو سپرد کیا ہوا تھا انہوں نے پھر چھوٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا. آپ کراچی میں تھے, آپ صحافت میں بالکل ہراول میں اپنا کام کر رہے تھے کہ کراچی میں لسانی سیاست کی پنیری لگی. یہ کوئی 30-35 برس کا یہ آزمائش رہی, اور ہمارا خوبصورت ترین شہر تمدنی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, علاوہ جانی زیاں کے اور مال جو تباہی ہوئی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ صاحبان اختیار کی دستکاری تھی؟ ورنہ تو معاملات چل رہے تھے مختلف. کراچی واز کنسیڈرڈ اے کاسموپولیٹن سٹی, پلورلسٹک تھا, اس میں بہت سی زبانوں کے, بلکہ پاکستان بھر سے لوگ جو ہے وہ تلاش روزگار میں, تلاش معاش میں کراچی جاتے تھے. اصل میں بہت اچھا ماحول تھا کراچی میں جی, اور جتنا عرصہ میں رہا ہوں مجھے کراچی سے بہت محبت ملی ہے. اصل میں پہلا جو واقعہ ہوا ہے وہ سن 65-64-65 کے انتخابات میں ہوا. اچھی فضا تھی, بہت اچھی جی. لیکن اس پوری فضا کے باوجود بھی یعنی کہ اس وقت جب بھٹو صاحب جو جن کی انٹیریئر میں حالانکہ پورے سندھ میں 60 نشستیں تھیں, 60 میں سے بھٹو صاحب کے پاس صرف 28 تھی. صحیح. اچھا ان 28 نشستوں میں بھی وڈیرے بہت تھے. صحیح. لیکن ذو لسانی بل پاس ہوا. اس زمانے میں جب یہ ہنگامہ شروع ہوا اور وہ بل بھی پاس ہوا, اور یہ ممتاز بھٹو صاحب مشہور بھی تھے 10 سرا, 10 سروں والا, یعنی تعریف کے طور پر سندھ کے علاقوں میں ان کا نام لیا جاتا تھا. بعد میں ان سے ملاقاتیں بھی رہی بہت. لیکن یہ شہرت جو تھی, جی یہ شہرت جو تھی یہ زور آوری کی تھی, یہ انگیجمنٹ کی نہیں تھی. اس نے پھر ایک طرح کی کانفلکٹ کریٹ کر دیا, اور وہ کانفلکٹ یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ کراچی میں سے 7 نشستیں تھیں کل ایم این ایز کی, اس میں سے 2 پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی, ایک حفیظ پیرزادہ کی, ایک عبدالستار گبول کی, اور وہ پیرافری میں. جی. مین کراچی جو تھا وہ سارے کا سارا جے یو پی یا جواز اسلامی کے پاس. گبول سواری تب بھی لیاری سی تھی. ہاں لیاری کی تھی. جی لیاری. تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ آ گیا تو ایک طرح کی انٹیگنزم سی پیدا ہو گئی. مثلاً بھٹو نے کہا میں گزر کر دکھاؤں گا لالو کھیت میں سے, اور 23 سے گزر گئے. کسی نے جوتا مارا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے چمڑا بہت مہنگا ہو گیا ہے. بھٹو صاحب بہت یعنی ذہین آدمی تھے, لیکن وہ کراچی کو پتہ نہیں کیوں ایک طرح کا انٹیریئر کا اور کراچی کا ایک انٹیگنزم شروع ہو گئی, اور وہ کبھی ریزالو نہیں ہو پائی. کیا اس کی جڑیں ایوب کھوڑو صاحب تک نہیں جاتی؟ ہے جی ایوب کھوڑو صاحب تک نہیں جاتی اس کی جڑیں؟ جب وہ اگر آپ وہاں سے شروع کریں تو وہ پھر بہت کہانی ہے. پھر وہ بہت کہانی بہت. جی ایم سید سے شروع کریں, ان سے شروع کریں. جی ایم سید کی ابھی میں نے حال میں تحریر دیکھی جس میں وہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ قائد اعظم پہ کسی نے حملہ کیا تو بے ہوش ہو گئے. ان کی پاکستان سے محبت کا بھی تذکرہ لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں اچھا وہ بھٹو کے بھی مخالف تھے بہت زیادہ. اچھا اب قوم پرست چھوٹے چھوٹے گروپ پیدا بھی ہوئے بہت سارے, لیکن ان سب گروپوں کو بھٹو صاحب نے انٹیریئر میں مات دے دی. یہ بھی ایک کہانی ہے کہ حالانکہ فیلنگ پیپلز پارٹی کے اندر بھی قوم پرستی کی تھوڑی سی تھی, لیکن انہوں نے قوم پرست انتہا پسندی والی نہیں تھی. پیپلز پارٹی کی سیاست کی پہچان وفاق ہی رہا ہے. وفاق رہا. وہ میں کہتا ہوں اس کے باوجود بھی لوگ اس کو وفاق کی علامت سمجھ کے ان کو ووٹ دیتے رہے. جی اگرچہ ان کی فیلنگ یہ تو یہ سارا صورتحال میں کراچی میں پھر پی این اے کی موومنٹ چلی, جب جو سارا کراچی پی این اے کے ساتھ. جی ہاں. یعنی اور وہاں کرفیو لگانا پڑا, وہاں مارشل لا لگانا پڑا حیدرآباد میں اور کراچی میں. صرف 2
سیٹیں اس وقت بھی شاید ان کے پاس آئیں, جی ہاں. اور اسرا خان وہاں سے جیتے جو کراچی کے نہیں تھے. جو کراچی شیربا مزاری کراچی کے, the only time کہ انہوں نے کوئی election شیربا جیتا. مزاری کراچی کے نہیں ہوتے تھے, وہ وہاں سے جیتے تھے. اور مطلب وہ کراچی پر بالکل بفر گیا ہوا تھا. ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنے متنوع موضوعات پہ ہماری اتنی رہنمائی فرمائی ہے, ہمیں تعلیم دی ہے. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ پہلا حصہ تھا ہمارا ممتاز صحافی, دانشور, کالم نگار, ماہر نشریات, ماہر ادبیات محترم جناب سجاد میر صاحب سے گفتگو کا. ہم اس سلسلے کو اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. آداب.